اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرغ پالنے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرغ جس کے سر پر تاج ہو میرا دوست ہے اور میرے دوست کا دوست ہے اور میرے دشمن کا دشمن ہے۔ سیرت الشامی۔ حضرت ابو زید انصاری کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں مرغ آپ کے ساتھ رات میں رہتا تھا۔ شیخ محب الدین طبری نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفید مرغ تھا۔ حیات الحیوان۔ ابو زید انصاری کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید مرغ میرا دوست اور میرے دوست مومن کا دوست ہے اور میرے دشمن کا دشمن ہے۔ اپنے آقا کے گھر کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے ارد گرد 9 گھروں کی حفاظت کرتا ہے۔ جامع صغیر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید مرغ میرا دوست اور میرے دوست مومن کا دوست ہے اور میرے دشمن کا دشمن ہے۔ جامع صغیر۔ فائدہ۔ دوست کا مطلب خیر خواہی اور فائدہ پہنچانا ہے۔ اس کی بانگ سے تہجد کے لیے بیدار ہو جاتے تھے، جو خیر کا باعث ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے اسے صدیق دوست بتایا۔ کافر اور فاسق و غافل لوگ اس کی بانگ سے کراہت اور تکلیف محسوس کرتے ہیں، اس لیے ایسے لوگوں کے حق میں آپ نے دشمن کا دشمن قرار دیا۔ حفاظت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اس کی بانگ سے شیاطین بھاگتے ہیں اور اس سے حفاظت ہوتی ہے۔ مرغ نماز کے لیے بیدار کرتا ہے۔ حضرت خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرغ کو برا مت کہو، یہ تم کو نماز کے لیے بیدار کرتا ہے۔ ابو داؤد۔ سیرت الشامی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرغ کو برا مت کہو، یہ تم کو نماز کے لیے بلاتا ہے۔ مسند طیالسی۔ سیرت الشامی۔ فائدہ۔ مطلب یہ ہے کہ مرغ صبح صادق کے وقت بانگ جو دیتا ہے وہ سونے والے کو نماز کے لیے جگاتا ہے اور نیند کی غفلت سے بیدار کر کے نماز کے لیے اٹھاتا ہے، گویا وہ ایک نیک خادم ہے جو اسے نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ مرغ کو برا کہنا منع ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے ایک مرغ نکلا تو ایک شخص نے اسے برا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، نہ اس کو ملامت کرو نہ اسے برا کہو، یہ تم کو نماز کے لیے بلاتا ہے۔ ابو الشیخ۔ سیرت۔ فائدہ۔ مرغ کی بانگ سے نیند کے ٹوٹ جانے پر بعض آدمی برا کہتے ہیں اور اسے گالی دیتے ہیں، اس سے آپ نے منع فرمایا، ایسا مت کہو، یہ تمہارا خیر خواہ ہے، اللہ کے فریضہ ادا کرنے کے لیے تم کو جگاتا ہے۔ مرغ پالنے کا حکم اور اس کا فائدہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید مرغ کے رکھنے اور پالنے کا حکم دیا ہے۔ جس گھر میں یہ سفید مرغ ہوگا شیطان اور جادوگر قریب نہ آئے گا اور سانپ بچھو وغیرہ بھی قریب نہ آئیں گے۔ بہقی۔ سیرت۔ جادو اور شیاطین سے حفاظت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ مرغ نماز کے لیے جگاتا ہے، جو سفید مرغ پالے گا اللہ پاک 3 چیزوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، ہر شیطان، جادوگر اور کاہن سے۔ بہقی۔ سیرت۔ جامع صغیر۔ فائدہ۔ مرغ کا گھر میں رکھنا متعدد فوائد کا باعث ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تہجد اور صبح صادق کے وقت بانگ دے کر اہل خانہ کو جگاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ ایسے گھر میں شیطان کا دخل نہیں ہوتا
اور جادو سے بھی ایسا گھر محفوظ رہتا ہے اور وقت ضرورت ذبح کر کے کھایا بھی جا سکتا ہے۔ خیال رہے کہ اس قسم کی احادیث اگرچہ ضعیف ہیں مگر متعدد طرق سے مروی ہونے کی وجہ سے اس کی تلافی ہو سکتی ہے۔ تمام حوالہ جات شمائل کبریٰ جلد نمبر 2 سے لیے گئے ہیں۔